نماز پڑھتے یہ نشانی نظر آ جائے تو فوراً سمجھ جانا اللہ تم سے ناراض ہے، رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ واضح رہے کہ ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ رہے فضائل تو یہ مسلمانوں کو فرض کی ادائیگی کی طرف راغب کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ جس قدر نماز میں خشوع و خضوع اور اخلاص ہوگا، اس قدر اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بلا حساب اسے اجر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ تیرا نام بابرکت ہے، تیرا مرتبہ بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے اللہ سے ڈر جا اور وہ آگے سے جواب دے تو اپنی فکر کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس دوران کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج تک کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے، آج تک کبھی نہیں اترا تھا۔ چنانچہ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے ایک حرف بھی پڑھیں گے تو آپ کو وہ نور دیا جائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے رکوع اور سجدے کو مکمل ادا کرتا ہے تو نماز نمازی کو دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ پس وہ نماز آسمان کی جانب اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اور جب کوئی شخص نماز کو بری طرح سے پڑھتا ہے، اس کے رکوع سجدے کو بھی مکمل ادا نہیں کرتا، تو نماز نمازی کو بد دعا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت معدان بن ابی طلحہ الیامری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور میں نے عرض کیا کہ مجھے ایسا کلام بتلائیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر میں نے ان سے پوچھا تو وہ خاموش رہے، پھر تیسری بار پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے بھی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو سجدے بہت کثرت سے کیا کر، اس لیے کہ ہر ایک سجدہ سے اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کرے گا اور تیرا ایک گناہ معاف کرے گا۔ معدان نے کہا کہ پھر میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور ان سے بھی یہ پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا جیسا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا۔ رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ کے پیچھے ایک شخص نے ربنا لک الحمد حمد کثیرا طیبا مبارکا فیہا، اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں جو پاکیزہ اور بابرکت ہیں، کہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابھی نماز میں کون بول رہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا، ان میں سے ہر ایک سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے کون پہلے لکھے۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی مختلف علامات ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملنی ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات میں مذکور ہے۔ ترجمہ: اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو تقوی کی توفیق دیتا ہے۔ سورہ محمد رقم الآیت 13۔ ترجمہ بیان القرآن۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک نشانی خدا کی طرف سے دل نرم ہونا ہے، جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے۔ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک علامت خدا کی طرف سے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ ہونا ہے، جیسا کہ درج ذیل روایت میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف روایات میں مختلف امور کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت قرار دی گئی ہے۔ اگر بندہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ بندہ توبہ و استغفار کر لیتا ہے اور اپنی حالت درست کر لیتا ہے تو اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ٹٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ سے توبہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے بعد وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا کسی عذر کے محض سستی اور لاپرواہی کی بنا پر 3 جمعہ ترک کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پیارا ہے، دونوں میں سے ہر ایک میں خیر ہے۔ ہر اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد طلب کرو، دل ہار کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ کاش میں نے ایسا ویسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے مقدر کیا تھا اور جو اس نے چاہا کیا، اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے عمل کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔